زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے، مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب خوب سمجھ لو، اللہ تعالی نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں، میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی، کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے، کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا، فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50-50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا، اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے، تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا، مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے، ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے، اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے، لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا، بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی. کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں، کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا، صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے باس کو فائدہ ہوگا، اس کا بزنس چلے گا، اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں، لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا، جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے، مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے، اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے، فائدہ، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا، ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے، میں ایکچولی بہت بزی ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی، میں اسٹڈی ہے، کل میرا پیپر ہے یار، میں کماؤں کیا، تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا، پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو، وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا، ان کو یہی کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو، اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی، ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی، قوم کی ڈپریشن بڑھے گی، عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی. مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن، وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے، وہ بھی ہاتھ سے، اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ، امتحان کو مؤخر کر دو. کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے، اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی، اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی، وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا، صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کیا کہے گا، یار بھوک لگ رہی ہے نا، پڑھائی کو ایک طرف رکھ، تو ایسا کر کچھ کما یار، کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا، فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں، یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں، پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو، وہ ایک الگ بات ہے. تو
اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے. پھر مجھے خیال ہوا, میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث. میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں. کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں. میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر, اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے, آپ خواہشات کے غلام. فقہ حنفی میں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے, تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے. تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی, اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں, آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں. تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی, شافی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے. ہاں جہاں شدید ضرورت ہو, گنجائش ہو, وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں, وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی, وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں. وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں, جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں, ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے. خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے, اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت. تراویح میں پورا قرآن سننے کی فضیلت, کیا تراویح میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے تو اس میں ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ صحبان اسلام آباد, چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی, لیکن تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے. وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں, اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل, کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے. تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے. وجہ اس کی یہ کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراویح, تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا. تو صحابہ جو پہلے الگ الگ قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا, کیونکہ وہ خود سے ہر ایک حافظ نہیں تھا. تو بعد میں ابی بن کعب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے. تو وہ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے. روزے میں احتلام, اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ عامر صاحب انڈیا سے. روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ غسل یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے. روزے میں طہارت ضروری نہیں ہے, البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا, گرم سے نہا لو بھائی. اچھا بھائی, لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے. لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں, اب لقمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں, کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے, کیا یہ بد نظری ہوگی؟ اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں, یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی there are a lot of types of نظرز, یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں. تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے, بشرطے کہ دل کو صاف رکھا جائے, اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے, لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے. جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے. مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے. تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں, تو مجبوری میں جائز ہے. لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ کے نہ دیکھیں, ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے. اب آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں, یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم, کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو, جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا, قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں
حرم ذلک علی المؤمنین جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے۔ میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ بھی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اگر ہم ہے بھی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ محمد ارباز خان یو پی سے، بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی آپ بھی اس طرح سے نکالیں، آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے دیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو 2500 زکوٰۃ آپ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں۔ باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹوٹتے تاروں کی حقیقت، دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاذ مسقط سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا، اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کا بھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ یہ تارے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگتی ہے ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے۔ حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، مگر کوئی حافظ مقتدی نہیں تو کیا کوئی مقتدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ضامن صاحب انڈیا سے، نہیں بتا سکتا۔ امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، وہی سامع، تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ۔ تراویح میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ محمد انس کراچی سے، بہت برا عمل ہے، غلط رسم ہے، حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اچھی رسم نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے، تو جس حصے پر داڑھی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یا داڑھی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ اسحار خان کراچی سے، گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بس خلال کرنے سے بھی اور داڑھی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ خلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے آپ انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے خلال کریں۔ کام کرنا درست ہے۔ فردوس انڈیا سے، اعتکاف میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا ان کے لیے اعتکاف والے کمرے سے باہر نکلنا جائز ہے۔ ان ضرورتوں میں کھانا کھانا بھی ہے، تو ظاہر ہے کھانا پکے بغیر کھائے نہیں جا سکتا، تو کسی خاتون کو اگر کھانا کھانا ہے اس ضرورت سے وہ کچن جا کے پکا کے لے آتی ہیں اور کھا لیتی ہیں وہیں اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سارے گھر والوں کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا رہی ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں فیس بک استعمال کرنا، اعتکاف میں کسی عالم کی قرآن پاک کی تفسیر فیس بک پر دیکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت منیر انڈیا سے، اعتکاف ہو یا اعتکاف سے باہر ہو، فیس بک کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، تو اچھا استعمال اعتکاف میں بھی جائز ہے اور اعتکاف سے باہر بھی جائز ہے۔ جو برا استعمال ہے وہ جیسے باہر جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے، بیان وغیرہ سنا جا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرنے والے کی بات پوری کرنا لازم ہے؟ میں خالہ کی، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ آج کل انہی چیزوں سے متعلق آ رہے ہیں، رمضان میں بھی کہہ رہے ہیں میں خالہ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے پسند کرتی ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدے کہتے تھے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں نہیں کروں گا، اب ان کی وفات کے بعد خالہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے، کیا کرنے؟ مرنے والوں کی بات پوری کرنا شرعاً ضروری ہے؟ محمد حافظ مظفر نگر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ نکاح سے بہتر محبت کرنے والے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو جب یہ خالہ کی لڑکی کو پسند کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہے تو حدیث کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے کہ میں نہیں وہاں کرنے دوں گا، یہ وصیت کا لدم ہے، زندگی میں بھی کا لدم تھی اور مرنے کے بعد بھی کا لدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے
ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں فلاں جگہ شادی کرو فلاں جگہ شادی نہیں کرو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا نہ والدین کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزرنا، آج کل گھروں میں تراویح ہوتی ہے، مستورات کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے، کیا مرد اپنی صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ عبد الواسع ٹیکسلا سے، جی ہاں، تپڑ ہے تو گزر سکتا ہے اگر ہمت ہے تو۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے، یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ آزاد انصاری کلکتہ سے، آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جبکہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس داماد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف جوب سے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ، اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے، آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے، آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جہاں چاہے خرچ کرے وہ۔ لیکن یہ کہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو براہ راست نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا پردادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے، ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ دے سکتے ہیں، جیسے داماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیں۔ اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مستحق نہیں ہے تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں، ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ۔ کورونا میں انتقال، بیوی کی عدت کا حکم۔ ہمارے محلے میں ایک شخص کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملی بھی کورونا میں مبتلا ہے۔ اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے، یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کورونا ہو جائے تو وہ 8-10 کو لپیٹتا ہے، لازمی، وہ 8-10 کو لازمی ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے۔ باقی جو عدت ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھی فوراً وہیں چلی جاتی۔ اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہے تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں،
تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں، یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں، نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں۔ تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو 4 مہینے 10 دن جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں، 130 دن کی جو عدت ہے یہ جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں، جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے۔ لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا، کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ عادل صاحب دبئی سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم، حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا اور ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نعیم خٹک مردان سے۔ حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر کیا نام ہے آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہے اور گورنمنٹ آپ سے بعد میں مانگے گی۔ لیکن جو پیسے آپ نے دے دیے اور وہ نام تو ڈپازٹ کا استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ کا نام اب آ گیا تو اب گورنمنٹ آپ کو واپس نہیں کرے گی اور وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ بعض دفعہ لیبل ڈپازٹ کا لگا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا، مسیح الدین کرناٹک سے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے، جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، اور غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے؟ تسلیم صاحب انڈیا سے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا تو بس ایک دفعہ پلا دی وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا، اب وہ بار بار مانگے گا۔ تو یہی حال ہے، بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو، اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے۔ تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان دہ، اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور یہ گردن کے مسائل، بار بار وہ ایسے گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ دیا کریں۔ فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو کا حکم، فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سفیر آفتاب اٹلی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں لہذا ان کو بھی فجر یا عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بال گرنے سے کیسے بچائیں؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں، یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں۔ کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہے، اگر ابھی گندم نہ فروخت کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروخت کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ایمن صاحب تلگن سے۔ جی ہاں جائز ہے، ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر لیا اور لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے۔ تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے، سب لوگ آسانی سے میسر ہے، تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور میری نیت طلاق کی تھی، صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا، اس میں اگر
کوئی قرینہ ہو جس سے پتا چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر سیاق و سباق سے پتا چل رہا ہو کہ طلاق ہی کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تو گانا گا رہے تھے تو اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن گانے وانے کا نہ گایا کریں. تراوی میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، تراوی میں امام صاحب کا سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا کیسا ہے؟ محمد صاحب پشاور سے. اگر ایک سانس کی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے. سوال یہ ہونا چاہیے بہت تیز اسپیڈ میں پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اسپیڈ اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ ہی پورے واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر الفاظ واضح ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اعتکاف میں کیا کام کرنے چاہیے؟ معتکف کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ بنت عبد الجبار انڈیا سے. پہلی بات تو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا، اعتکاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے. اعتکاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ بیہودہ حرکت ہے. اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ، اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ. جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ چھوڑنے سے بچیں آپ. مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے. باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتکاف میں متعین کرنا چاہیے کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں، تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے اور کیا کیا سیکھنا ہے. یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتکاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا، تو سوچنے میں 5 دن گزر جاتے ہیں. پھر 5 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا. تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنایا. وہ ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے. ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا، اتنی تسبیحات اتنی تلاوت، میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں، 2 دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے. تو احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو. تو تسبیحات رکھیں، تلاوت رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اعتکاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. جب ہم 10 دن بعد مسجد سے نکلیں گے، یا خواتین جو اعتکاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں، ہم جب 10 دن بعد اعتکاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے. نسوار سے روزے کا حکم، کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محسن احمد عباس سے. نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سبھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، ذائقہ نہیں گیا تو چونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا. نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کی کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ناپسندیدہ ہیں. روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ شفق نور. ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا 2.25 کلو گندم بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم. تو ہماری رائے میں 2.25 کلو والا قول زیادہ یعنی دلیل سے زیادہ قوی ہے، لیکن بہت سے علماء 2.25 کلو گندم بھی کہتے ہیں. تو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو یہ دے دیں، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں. اور اگر کھجور میں دینا چاہیں، کشمش میں، تو اس کا دگنا، یعنی جتنی گندم ہے اس کا دگنا، اور یا اس کی قیمت دے دیں تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر لازم ہے جو ساری زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو اور قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو، سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتا ہو. اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں، ابھی نہیں رکھ سکتا لیکن دسمبر میں رکھ سکتا ہے، تو اس پر فدیہ نہیں، اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی. کیا روزہ دار ناک میں وکس لگا سکتا ہے؟ روزے دار کا ناک میں وکس لگانا کیسا ہے؟ محمد آصف پونے انڈیا. پتہ نہیں پونے انڈیا کیا ہے، اب تک تو پورا انڈیا ہی ہم سن رہے تھے. خیر، ناک میں وکس لگانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ وکس کے ذرات آپ کے حلق میں پہنچ جائیں. تو صرف ناک میں وکس لگانے سے تو روزہ نہیں چھوٹے گا، لیکن اس کے خطرات چونکہ پورے موجود ہیں کہ اس کے ذرات سانس کے ذریعے حلق میں جائیں، اس لیے اس عمل کو بہرحال ناجائز کہا جائے گا. روزہ کس چیز سے کھولیں؟
روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب، بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے، کھجور سے بہتر ہے، سادہ پانی سے بھی بہتر ہے، حدیث میں ترغیب ہے اس کی، لیکن آپ جس چیز سے چاہیں کھولیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے، حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے۔ کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں۔ تراویح پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا، جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے۔ تراویح کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل یہ بہت ہو گیا کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراویح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے آپ اس کو